اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانشرنا معهم ولعن اعدائهم اجمعین رب زدنی علما ولحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے درس تاریخ اہل بیت ہے، تاریخ ائمہ معصومین ہے، درس نمبر 13 ہے، جس میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا اسم مبارک حضرت حسن ابن علی علیہ السلام ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب حدیثہ خاتون یا جناب سلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین اور امام اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہیں۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں سے عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج اور ابن رضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ مختصر سا سوانح حیات حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، جس میں آپ کی ولادت، آپ کے والدین کے نام اور آپ کے القاب اور کنیت بیان کیے گئے۔ آپ کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرہ من رائے، یہ سامرہ جو ہے اس کو سرہ من رائے کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں سامرہ کے نام سے مشہور ہو گیا، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اصل نام جو ہے سرہ من رائے ہے۔ آپ جس محلے میں بمقام سرہ من رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے، یعنی کہ سامرہ میں جو ہے فوج جہاں رکھی جاتی تھی اس کو عسکر کہا جاتا ہے۔ عسکر کا مطلب فوج کا ہے، تو جہاں پر فوج رہتی تھی اس کو عسکر کہا جاتا ہے، اور یہیں پر امام کو بھی رکھا گیا تھا تو اس لیے عسکر کہنے لگے۔ اور عسکری جو ہے وہ نسبت کی بنا پر ہے۔ خلیفہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے بلوا کر یہیں پر مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ متوکل کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ دشمن اہل بیت تھا اور ہمیشہ اہل بیت کو اس نے ستایا ہے، آل رسول کو ستایا۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں،
ان کو بھی مدینے سے بلوا کر یہیں پر مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا، سامرہ میں ہی۔ یہ بھی نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پر 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا۔ دنیا پرستوں نے، حاکمان وقت نے ہمیشہ اپنی حکومت کا رعب جمایا ہے اور اہل بیت کو ستایا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ مقام عسکری اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس مقام پر اپنے 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور امام نے معائنہ کرنے کے بعد امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنے خدائی لشکر کا معائنہ کرا دیا تھا، اور انہی وجوہ کی بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا۔ اور جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے، تو جب خلیفہ وقت نے امام کو جو ہے یہاں پر اپنے 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم فوج کا رعب ڈال دیں گے تاکہ امام اپنے کاموں کو بجا نہ لا پائے اور ہم سے خوف زدہ رہیں گے۔ تو امام نے بھی اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے خلیفہ وقت کو دکھلایا، کہا کہ اب دیکھو۔ اس نے دیکھا تو زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج نظر آئی، لشکر ہی لشکر نظر آیا۔ کہا دیکھو، تم ہمیں اپنی فوج سے مرعوب نہیں کر سکتے، یہ ہماری فوج ہے جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو امام نے بھی اپنی فوج کا معائنہ کرایا، اور زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج تھی، یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ پہلا سوال یہاں پر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بیان کریں۔ تو عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جہاں پر امام کا قیام تھا، جہاں پر امام مقیم تھے، ان کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام جہاں پر مقیم تھے، وہاں پر فوجیں رہتی تھیں، اور فوجوں کے درمیان امام کو رکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ واقعہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس پہ غور کریں تو بہت ہی احساس ہوگا کہ اہل بیت کو کتنا قید میں رکھا گیا ہے۔ جہاں پر فوجیں رہتی ہیں وہاں پر عام انسان نہیں جا سکتا ہے۔ ان فوجیوں کے درمیان امام کو رکھا گیا تاکہ کوئی امام سے ملاقات نہ کر سکے، امام تک اپنا سوال نہ لے جا سکے، امام کے علم سے مستفید نہ ہو سکے۔ تو جہاں پر امام کو رکھا گیا تھا وہاں پر فوج رہتی تھی، فوج کو عسکر کہا جاتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنا لشکر بھی دکھلایا تھا، اس وجہ سے اس ایریے کو جو ہے عسکری کہا گیا، اور امام یہاں مدتوں مقیم رہے، اس لیے امام حسن کو عسکری کہا جاتا ہے۔ بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام مدتوں یہاں پہ رہے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 4 سال کی عمر میں آپ کا سفر عراق، متوکل عباسی جو آل محمد کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً 236 ہجری میں مدینے سے سرہ من راہ یعنی سامرہ بلا لیا۔ آپ ہی کے ہمراہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا۔ اس وقت امام کی عمر 4 سال اور چند ماہ کی تھی۔
تو یہاں پر دوسرا سوال کہ سامرہ کو کیا کہتے ہیں، کو کیا کہتے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا پہلا سفر کس عمر میں ہوا، کس عمر میں ہوا؟ تو سامرہ کو سرہ من رائے کہتے ہیں، یعنی جس نے بھی دیکھا وہ مسرور ہو گیا۔ سرہ من رائے یعنی جس نے بھی دیکھا وہ خوش ہو گیا، اسی کو سامرہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور شیعان آل محمد کی حاجت روائی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب المعروف کہا جاتا ہے، اور احسان اور نیکی کرنے والوں کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہوں۔ جب امام سے جنت کے باب المعروف کو سنا، اس کی فضیلت کو سنا، اس دروازے سے کون گزر سکتا ہے اس کے بارے میں سنا، تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہاں میں تمہارے حالات سے آگاہ ہوں۔ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہمارے حالات سے آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ ہم سب کے اعمال امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو امام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی کر رہے ہوں، چاہے واجبات کی ادائیگی کر رہے ہوں، چاہے تبلیغ دین کر رہے ہوں، یا خدا نخواستہ واجبات کو چھوڑ رہے ہوں، حرام کو کر رہے ہوں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہوں، ہماری ہر اچھائی اور برائی امام جانتے ہیں، اور امام ہمارے حالات سے آگاہ ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ خدا رسول کی نگاہ میں بھی اچھے ہو سکیں، اور امام بھی ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوشحال ہو سکیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ ابو ہاشم کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہاں میں تمہارے حالات سے آگاہ ہوں، اور جو لوگ اس دنیا میں نیکی، احسان اور معروف والے ہیں وہ آخرت میں بھی محسنین میں سے ہوں گے۔ تو دنیا میں اگر ہم نیکی کریں گے، تبلیغ دین کریں گے، دیندار رہیں گے، دین کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، دینی جذبہ رکھیں گے، لوگوں کو دیندار بنائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے، تو ہمیں بھی جنت کے اس دروازے سے گزرنا نصیب ہوگا جس دروازے کا نام باب المعروف ہے۔ یعنی اس دروازے سے احسان اور نیکی کرنے والوں کے سوا اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ باب المعروف کسے کہتے ہیں، اور اس سے کون گزرے گا، کون کون گزرے گا؟ تو باب المعروف جنت کے ایک دروازے کا نام ہے جس سے احسان اور نیکی کرنے والوں کے سوا کوئی اور اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے ابو ہاشم سے بیان کیا تھا۔ ابو ہاشم
کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ باب المعروف کے بارے میں سنا تو میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا میں نے، اس لیے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے مشقت کرتا ہوں۔ امام متوجہ ہوئے، فرمایا ہاں میں تمہارے حالات سے آگاہ ہوں، اور جو لوگ اس دنیا میں نیکی، احسان اور معروف والے ہیں وہ آخرت میں بھی محسنین میں سے ہوں گے، تو باب المعروف سے گزرنے کو انہیں نصیب ہوگا۔ اے ابو ہاشم، اب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی کے زمرے میں قرار دیا ہے اور اپنی رحمت تم پر نچھاور کر دی ہے۔ یعنی جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دینداری کو رائج کرتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، یا نیکیاں کرتے ہیں، یا دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ سب جو ہے اسی زمرے میں آتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا علم۔ حسین بن ظریف یا بعض نسخوں کے مطابق حسن بن ظریف نے روایت کی ہے کہ میرے سینے میں 2 سوالات اٹھے اور میں نے ان 2 مسئلوں کا جواب پانے کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھنے کا ارادہ کیا، اور خط میں ان میں سے ایک مسئلہ تحریر کیا۔ امام قائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف جب قیام کریں گے تو کیسے فیصلے کریں گے؟ یعنی کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، جبکہ امام نے اپنے خاص لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے بعد امامت ان کے ہاتھوں میں ہوگی، اور امام زمانہ یا امام مہدی یا امام قائم جو بھی کہیں ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو حسین بن ظریف کہتے ہیں کہ میرے دل میں 2 سوال اٹھے اور میں نے خط میں اپنے مسئلے کو تحریر کیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب قیام کریں گے تو فیصلے کیسے کریں گے، اور احکام کیسے صادر فرمائیں گے، اور کہاں احکام صادر فرمائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ تب یعنی میادی بخار کے بارے میں تھا جو 1 روز بعد آتا ہے، اور اس کی دوا کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ تھا جو میں خط لکھتے ہوئے بھول گیا اور بخار کا نام نہیں لکھ سکا۔ یہاں پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حسین بن ظریف کو 2 مسئلے درکار تھے، اس کا جواب چاہیے تھا، اس کے بارے میں جو سجود تھی انہوں نے امام کو خط لکھا۔ ایک مسئلہ تو لکھا کہ امام زمانہ جب قیام کریں گے تو فیصلہ کیسے کریں گے، احکام کیسے صادر کریں گے، کہاں سے احکام صادر کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے میادی بخار کے بارے میں تھا جو 1 روز بعد آتا ہے، لیکن یہ لکھنا اور پوچھنا بھول گئے۔ حسین بن ظریف کہتے ہیں کہ جب میرے خط کا جواب آیا تو میں نے خط کو کھولا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا کہ تم نے امام کے قیام کے بارے میں پوچھا ہے، تو جان لو کہ جب وہ قیام کریں گے تو اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلوں کی طرح، جن کے لیے آپ گواہ طلب نہیں کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام جو پردہ غیب میں ہیں، جن کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ جب ظاہر ہوں گے تو ان کے زمانے میں جو فیصلے ہوں گے وہ امام کے علم کی بنا پر ہوں گے، جبکہ ایسا صرف جو ہے جناب داؤد کے زمانے میں ہوا، یعنی 1,24,000 نبیوں میں، 313 رسولوں میں، 5 اولو العزم پیغمبروں میں جو ہے ایسا فیصلہ نہیں ہوا جیسا امام زمانہ کے زمانے میں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو نبیوں نے، اماموں نے، معصوموں نے، رسولوں نے فیصلے دیے ہیں، وہ گواہیاں طلب کرنے کے بعد فیصلے دیے ہیں۔ اگر گواہی طلب کرنے کے بعد فیصلے نہ دیے جاتے، بغیر گواہی کے فیصلے دیے جاتے، تو انسان یہ سوچتا کہ ہمارے حق میں ناانصافی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائیاں رائج ہے۔ آج کے زمانے میں بھی برائیاں ہیں، پہلے زمانے میں بھی برائیاں تھیں، حق و باطل ملے ہوئے تھے، سچ و جھوٹ زمانے میں رائج تھے، لوگ صحیح و غلط کا امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انسان مطمئن ہو جائے، اس کے لیے جو ہے گواہ طلب کیے جاتے ہیں، تاکہ جس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے وہ بھی مطمئن رہے، اور جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ بھی مطمئن رہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ لیکن جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کی حکومت ہوگی، ان کے زمانے میں جو فیصلے ہوں گے بغیر گواہ کے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ہر طرف حق ہی حق ہوگا، ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ واجبات کو ادا کرتے ہوں گے، حرام سے دامن متمسک نہیں ہوگا۔ جب امام حکومت کریں گے تو اس زمانے میں عدل و انصاف ہوگا، لہذا امام بغیر گواہ کے جو فیصلہ سنائیں گے ہر انسان مطمئن ہوگا کہ ہاں جو امام نے فیصلہ کیا ہے یہی صحیح فیصلہ ہے۔ تو امام کے زمانے میں زمانہ چینج ہو چکا ہوگا، لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ جہاں عدل و انصاف کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر انسان مطمئن ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کوئی برا نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہے۔ تو امام کے زمانے میں یہی ہوگا۔ تو حسین بن ظریف نے خط لکھ کر امام سے معلوم کیا، تو امام نے یہ جواب میں لکھا کہ امام اپنے علم کی بنا پر فیصلے صادر کریں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلے صادر کریں گے کہ کسی کو گواہ طلب کرنے کی امام کے زمانے میں ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو حسین بن ظریف بھول گئے تھے لکھنا، امام نے خط کے جواب میں لکھا، اور تم نے بخار کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے لیکن بھول گئے، میعادی بخار کے بارے میں اس کے علاج کے لیے اس آیے شریفہ کو کاغذ پر لکھو اور بخار میں مبتلا شخص کے پاس رکھو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ آیت لکھ کر کاغذ پر بیمار کے جو ہے پاس رکھو، اس سے میعادی بخار ختم ہو جائے گا۔ حسین بن ظریف کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت لکھ کر بیمار کے پاس رکھ دی اور بیمار صحت مند ہو گیا۔ تو یہ امام کا علم تھا کہ جو امام سے سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن بھول گیا، لیکن امام کو معلوم تھا کہ کون ہم سے کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ یہ امام کا علم ہے، اور یہ علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا کام ہدایت کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ یہ جانشین رسول ہیں، یہ خلیفہ رسول ہیں، تو جو امت کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ امت کی ہر مسئلے کا حل جانتا ہو۔ خلیفہ وہ نہیں ہے کہ جو حکومت کرے اور کہے ہمیں یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، یہ ہمارے زمانے کا نہیں ہے، یا یہ آگے ہونے والا غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ جو جانشین رسول ہے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آدم کے زمانے میں کیا ہوا تھا، جناب ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوا، جناب موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا۔ وہ ماضی کی باتیں بھی بتائے گا اور وہ اپنے بعد ہونے والے واقعات کو بھی بتائے گا، اس لیے کہ یہ جو کچھ ماضی کے بارے میں بتائے گا
وہ بھی خدا کا دیا ہوا علم ہے، جو غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بتائے گا وہ بھی خدا کا ہی دیا ہوا علم ہے۔ تو یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، اسی علم کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حسین بن ظریف نے معلوم کیا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کی حکومت کیسی ہوگی، ابھی امام آئے بھی نہیں تھے، ابھی امام کی حکومت تو ہوئی نہیں، لیکن انہوں نے پوچھا اور امام نے جواب لکھ کر دیا کہ اس طریقے سے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے عالم یہ زمانہ ہوتے ہیں، انہیں سب معلوم ہوتا ہے۔ حقیقی رہنما اور حقیقی خلیفہ اور جانشین وہی ہے جو ہر طرح کے مسئلے کو بیان کر سکے، یہ نہ کہے کہ ہمارے زمانے میں ہوا نہیں اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں، اور جو زمانہ بھی آیا نہیں اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے، نہیں۔ جو ہادی اور رہنما ہے، جو امام ہے، جو معصوم ہے، وہ سب جانتا ہے، گزرا ہوا بھی جانتا ہے، آنے والا بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ حسین بن ظریف نے کس امام سے خط لکھ کر مسئلہ معلوم کیا، اور کیا مسئلہ لکھنا بھول گئے تھے، اس کو بیان کریں۔ حسین بن ظریف نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مسئلہ معلوم کیا، دو مسئلے تھے جو خط لکھ کر معلوم کیا، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو حکومت کہاں پر ہوگی، فیصلہ کیسے ہوگا، کس طریقے کا صادر ہوگا، اور یہ لکھنا بھول گئے تھے جو وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میعادی بخار میں کیسے شفا حاصل کی جائے۔ تو یہ دو مسئلے انہوں نے امام کی بارگاہ میں سوال کیے تھے، امام نے خط کا جواب لکھ کر دونوں مسئلے بیان کیے، جو معلوم کیا اس کے بارے میں بھی بیان کیا، اور جو بھول گئے لکھنا اس کے بارے میں بھی بیان کیا، بخار کے بارے میں۔ تقرر سفیران حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جس حال میں بھی ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہتے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیشہ جس حال میں بھی ہوں کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، رسول اللہ کے بعد لوگوں نے حق غصب کر لیا، حکومت نہیں دی، لیکن امام اپنے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ دربار میں کوئی بھی بیٹھا ہو، کہیں سے بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، لوگ لا محالہ مولا علی کو بلاتے تھے اور ان سے مسئلہ دریافت کرتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام جو ہے مسئلے کا جواب دیتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے جب بھی ضرورت پڑی ہے ان کو بلایا گیا اور ان سے مسئلے دریافت کیے گئے۔ حکومت تو کسی اور نے کی ہے، لیکن دلوں پہ حکومت، علم پر حکومت ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے، آل رسول نے کی ہے، ائمہ معصومین نے کی ہے، 12 اماموں نے کی ہے جو جانشین رسول تھے، جو رسول اللہ نے نام بیان کیے تھے۔ ان کی حکومت دلوں پہ رہی، ان کی حکومت علم پر رہی، ان کی حکومت آخرت میں بھی ہے، ان کی حکومت دینداروں پر ہے، دنیا اور آخرت میں انہیں امام بنایا گیا تھا۔ یہ جس حال میں بھی ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر اتنی شدید پابندیاں عائد تھیں کہ علوم اہل بیت علیہ السلام کے طلبگاروں اور شریعت جعفری کے مسائل دریافت کرنے والوں کا آپ تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ انہی کے نسل سے ایک امام آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہوگا۔
امام مہدی علیہ السلام انہی کی نسل سے آنے والے ہیں، لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام پر زیادہ پابندیاں رکھی گئیں، اور ایسے علاقے میں آپ کو رکھا گیا جو فوج کی چھاونی تھی، جسے عسکری کہا جاتا ہے، تاکہ یہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ لیکن جیسے فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں، کتنے ہزار بچوں کو جو ہے قتل کروا دیا کہ موسیٰ نہ پیدا ہونے پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو پیدا کیا، اور وہی فرعون جو موسیٰ کا دشمن تھا، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اسی کے دربار میں جناب موسیٰ کی پرورش کروائی۔ تو تمام ظالم بادشاہ اور حکومتیں اس بات پر مصر تھیں کہ امام زمانہ پیدا نہ ہونے پائیں، چنانچہ بڑی پابندیاں امام حسن عسکری علیہ السلام پر لگائی گئیں، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ انہی کی ولدیت میں آنے والے ہیں، انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں، انہی سے پیدا ہوں گے۔ تو اتنی شدید پابندیاں آئی تھی، کوئی علم حاصل کرنا دشوار تھا، کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے بھی در اہل بیت پہ جانے نہیں دیا جاتا تھا، مسئلے معلوم کرنے کے لیے بھی آپ تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ انتظام کیا کہ ایسے افراد جو امانت اور دیانت اور علمی اور فقہی بصیرت کے اس درجہ حامل تھے کہ امام کے محل اعتماد ہو سکیں، انہیں اپنی جانب سے آپ نے نائب مقرر کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام تک رسائی نہیں ہو سکتی، انہیں جو ہے اتنی سخت پابندیوں میں رکھا ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو امام نے ان لوگوں کو اپنا نائب بنایا ہے، ان کو جو امانت اور دیانت میں مشہور تھے، جو علمی اور فقہی بصیرت رکھتے تھے، جو دیندار تھے، دینداری کو سمجھتے تھے، دینداری کا جذبہ جن کے اندر تھا، جو امام کے یہاں معتمد تھے، یعنی اعتماد تھا امام کو کہ ہاں یہ بندہ جو ہے دیندار ہے، یہ دین کا جذبہ رکھتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں علماء کرام ہیں کہ وہ ہمارے سامنے بظاہر تو رسول نہیں ہیں، لیکن آج دین کا کام ہو رہا ہے علماء کے ذریعے سے۔ یہ کون سے علماء ہیں، کون سے عالم ہیں؟ سب سے علم نہیں لے سکتے، سب کی تقلید نہیں کر سکتے، اس سے جو عادل ہو، جو عدالت رکھتا ہو۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو۔ تو جیسے آج علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دینی پیغام پہنچا رہے ہیں، ایسے ہی امام نے اپنے زمانے میں بھی معین کیا تھا، جو دیندار تھے، جن کی امانت تھی۔ امانت جو ہے بہت عظیم شے ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے ہے ویسے ہی اس کا خیال رکھا جائے۔ امانت کی بہت سی قسمیں نکل سکتی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بس یہی مشہور ہے کہ جو کوئی ہمارے پاس کچھ رکھ دے تو اس میں خیانت نہ ہو۔ پیسہ کوئی رکھ رہا ہے تو اس میں خیانت نہ ہو، کوئی چیز رکھ رہا ہے تو یہ امانت ہے۔ لیکن امانت بہت سی ہے، جیسا دین ہم تک پہنچا ہے ایسا ہی دین ہم معاشرے تک پہنچائیں، یہ بھی امانت ہے۔ جیسا ان لوگوں نے امام سے علم حاصل کیا ہے ویسے ہی علم یہ لوگ عوام تک پہنچائیں، یہ امانت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ سے کچھ سیکھیں اور عوام کو، پبلک کو، امت کو کچھ اور سمجھیں۔ رسول سے نماز ہم اس طریقے سے سیکھیں اور عوام کو نماز کا طریقہ اس طریقے سے بتلائیں۔ رسول سے مسئلہ روزے کا اس طریقے سے سیکھیں اور عوام کو اس طریقے سے روزے کے مسئلے بیان کریں، یہ امانت نہیں ہے، یہ خیانت ہو جائے گی۔ امانت یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے ایسے ہی ہم جو ہے عوام تک بتلائیں کہ نماز ایسے پڑھنا ہے۔ امانت یہ ہے کہ جیسا رسول اللہ نے روزے کے مسائل بیان کیے ہیں ایسے ہی مسائل ہم
عوام کو بتلائیں۔ رسول اللہ نے جیسے وضو کے مسائل بیان کیے ہیں، ایسے ہی ہم امت کو جو ہے وضو کے مسائل بیان کریں، جیسے ہم مل رہا ہے، جیسے ہم نے سیکھا ہے ویسے ہی اس کو پہنچائیں۔ امام نے جو اپنے نائبین یا سفیر معین کیے ہیں، ان کے اندر یہ دیکھیے امانت و دیانت ہے یا نہیں ہے۔ قرآن سے ہم کچھ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کچھ بیان کریں تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ یہ کیوں خیانت ہوتی ہے؟ یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنا فائدہ زیادہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ قوم کا زیادہ فائدہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح تعلیم دیں گے تو قوم میں سدھار آئے گا، قوم میں دینداری آئے گی، قوم میں جذبہ دینی بیدار ہوگا۔ اور اگر ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے، کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ علم حاصل کریں۔ تو امانت و دیانت دیکھا ہے، تب امام نے انہیں مقرر کیا تھا۔ یہ حضرات جنہیں امام نے معین کیا تھا، یہ جہاں تک خود اپنے واقفیت کی حدود میں دیکھتے تھے، اس حد تک مسائل خود ہی بتا دیتے تھے۔ یعنی جتنا وہ جانتے تھے، جتنا وہ سمجھتے تھے، اگر اس طریقے کے سوال آئے تو وہ اپنی طرف سے بتا دیتے تھے، امام سے پوچھتے نہیں تھے۔ اور وہ اہم مسائل جو ان کی دسترس سے باہر ہوتے تھے، جو یہ نہیں سمجھ سکتے تھے، انہیں یہ امام کے نائبین یا سفیر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے، جو مسئلے نئے آتے تھے، اور کسی مناسب موقع پر جب امام کی خدمت میں رسائی حاصل کر کے کرتے تو ان کو حل کرا لیتے تھے۔ کیونکہ ایک شخص کا کبھی کبھی امام سے ملاقات کو آ جانا حکومت کے لیے اتنا ناقابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا، جتنا کہ عوام کی جماعتوں کو مختلف اوقات میں امام تک پہنچنا ہو۔ اگر امام کے سامنے سب پوری جماعت جاتی تو حکومت کبھی اجازت نہ دیتی، لیکن اکا دکا امام تک پہنچتے تھے، اور یہی اکا دکا جو ہوتے تھے یہی امام کے نائب ہوتے تھے، یہی سفیر ہوتے تھے، یہی عوام کے مسئلے کو لکھ کر امام تک پہنچاتے تھے، اور امام جو انہیں بتاتے تھے وہ عوام تک پہنچاتے تھے۔ اس طریقے سے کام کیا ہے، اور یہ ان لوگوں نے کام کیا ہے جو امانت دار اور دیانت دار تھے۔ انہی سفرا کے ذریعے سے ایک اہم خدمت بھی انجام پائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خمس جو حکومت الہیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس نظام حکومت کو تسلیم کرنے والے ہمیشہ حضرات ائمہ معصومین کی خدمت میں پہنچاتے رہے۔ ہم جو کچھ بھی کما رہے ہیں اس پہ خمس و زکوٰۃ نکلتی ہے۔ خمس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تاریخ معین کر لیں کہ اس تاریخ میں ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ بچا ہے اس میں سے 5واں حصہ ہمیں خمس نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر آج 22 تاریخ ہے، 22 جنوری کو ہم ڈیٹ فکس کر لیں گے، 22 جنوری کو ہم خمس نکالیں گے۔ اگلی جب جو ہے 2024 میں جب 22 جنوری آئے گی تو اس وقت ہمارے پاس جتنا بھی بچا ہوا پیسہ ہے اس میں سے 5واں حصہ یعنی 20% ہمیں خمس نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 1000 روپیہ بچا ہے تو ہم جو ہے 200 روپیہ اس میں سے خمس نکالیں گے، اور جب یہ خمس نکالیں گے تو اس میں بھی 2 حصے ہوں گے، ایک مال امام ہوگا، ایک مال سادات ہوگا۔ جو 200 ہمارا خمس نکلے گا اس میں 100 روپیہ سادات کا حق ہوگا اور 100 روپیہ جو ہے مال امام ہوگا۔ تو یہ لوگ جو امام کے سفیر ہوتے تھے یہ خمس بھی امام تک پہنچاتے تھے، اور ان بزرگوں کی نگرانی میں وہ ہمیشہ دینی امور کے انصرام اور سادات کی تنظیم و پرورش میں صرف ہوتا رہتا تھا۔ یہ جو خمس بندگان خدا نکالتے تھے اور امام تک بھیجتے تھے، امام وہی پیسہ ان لوگوں کو دیتے تھے کہ جو سادات کی خدمت میں خرچ ہوتا تھا، جو دین کی خدمت میں خرچ ہوتا تھا، جو تبلیغ میں خرچ ہوتا تھا،
اسی میں یہ پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اب وہ رازدارانہ طریقے پر انہی نائبوں کے پاس آتا تھا۔ یہ جو نائب امام ہوتے تھے انہی کے پاس یہ خمس بھی آتا تھا، اور یہ ہی جو ہے امام کی اجازت سے خرچ کرتے تھے۔ امام سے ہدایت حاصل کر کے انہیں ضروری مصارف میں یہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ یہ افراد اس حیثیت میں بڑے سخت امتحان کی منزل میں تھے کہ ان کو وقت سلطنت، وقت کے جاسوسوں کی سراغ رسانی کا اندیشہ ہمیشہ رہتا تھا۔ بڑے خطرات کی منزلوں سے یہ لوگ گزرتے تھے۔ کیوں؟ حکومت کے جاسوس ان کی سراغ رسانی میں لگے رہتے تھے کہ کب کس کو کہاں پہچان لیا جائے، اس لیے بڑے محتاط ہو کر ان لوگوں نے خدمت کی ہے اور لوگوں تک علم پہنچایا۔ جیسے علم آج آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا، ایسے پہلے آسان نہیں تھا۔ یہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آج ہم آرام سے جو ہے علم دین حاصل کر رہے ہیں، آرام سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں، ورنہ حکومت کی کتنی پابندیاں رہتی تھیں۔ تو یہاں پر پانچواں سوال یہ ہوگا، پانچواں سوال جو ہے وہ یہ ہے خمس کے بارے میں، خمس کے بارے میں بیان کریں۔ خمس کیا ہے، کتنے حصے ہوتے ہیں، یہ بیان کریں۔ تو خمس وہ رقم جو اپنی بچت سے 20% نکالی جاتی ہے، جو اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک سہم سادات ہوتا ہے، ایک سہم امام ہوتا ہے۔ سہم سادات ہم غریب سیدوں کو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، اور سہم امام جو ہوتا ہے وہ ہم وہاں پر دیں جن کی تقلید کر رہے ہیں، یا جو ان کے خرچ کرنے کے انہوں نے بیان کیے ہیں وہاں پر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ مدت امامت، امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدت امامت جو ہے وہ 6 سال ہے۔ آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 28 سال تھی۔ آپ کی شہادت 8 ربیع الاول کو 260 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ سامرہ میں آپ کا مزار ہے، روضہ ہے۔ سبب شہادت جو ہے وہ معتمد عباسی نے زہر دے کر شہید کیا ہے۔ آپ کی اولاد فقط و فقط ایک ہی ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو پردہ غیب میں ہیں، اور جب حکم خدا ہوگا تو وہ ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی جہاں پر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہر انسان امن و امان میں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی حکومت کے انتظار میں ہم اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ظہور امام میں تعجیل فرمائے، تاکہ حکومت امام قائم ہو اور دنیا میں عدل و انصاف ہو سکے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکے، انسان کی مشکلات حل ہو سکیں، انسان خوشحال زندگی گزار سکے۔ تو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا ظہور جلد سے جلد ہو، تاکہ باطل پرست قوتوں کا خاتمہ ہو، ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، اور برائیوں کا خاتمہ ہو، ہم امن و امان کی زندگی گزار سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول کرے، اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ اس میں جو 5 سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیے، اور ہو سکے تو اس درس کو بھی لوگوں میں شیئر کریں، اس لیے کہ اس میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کے والد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس کو امت تک، ہر فرد تک پہنچانا ضروری ہے، تاکہ انسان ایک نئی حکومت، ایک امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا وہ انتظار کرے، جسے تاریخوں میں اس نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو اسے معلوم ہو کہ امام جب حکومت کریں گے تو ان کی حکومت میں کیا ہوگا، ان کی حکومت میں فیصلے کیسے ہوں گے، ان کی حکومت کا ماحول کیسا ہوگا۔ تو انسان
تک یہ علم پہنچے، تاکہ وہ مطمئن ہو کہ ہاں پریشانیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، مشکلات ختم ہونے والی ہیں، اچھے زمانے آنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس درس کو جو ہے لوگوں میں فارورڈ کریں، اور اس کے پر جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر بھیجیں۔ خدا سب کو سلامت رکھے، دیندار رہیں، دین کا جذبہ رہے، برقرار رہے، اور دین کی خدمت کرتے رہیں۔ پروردگار ہماری خدمتوں کو قبول کرے، اور اس کا بہترین سے بہترین صلہ ہم سب کو میسر ہو۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔